آج ایک کل کی حد تک تو دلچسپ خبر، لیکن بعد میں جب اس کے اوپر تفصیل میں گئے، اس کو پرسو کیا، تو وہ ایک تکلیف دہ حقیقت کے طور پر بات سامنے آئی۔ پہلے تو وہ ایک بالکل جوک سا ہی لگا کہ جامشورو یونیورسٹی میں ایک پرچہ ہو رہا تھا اسلامک اسٹڈیز کا، تو اس میں ایم سی کیوز جو ہوتے ہیں، مختلف چھوٹے چھوٹے سوال جس میں یس نو کرنا ہے یا 2-3 آپشن دیتے ہیں، تو اس میں سے کہتے ہیں کہ صحیح والا جو ہے اس کو ٹک کریں۔ تو اس میں ایک تفسیرات احمدیہ نام کی تفسیر تھی، تو انہوں نے کہا کہ جی یہ بتائیں، ایک ظاہر ہے اس میں درست نام ہوگا جو احمد جیون تھا جو مفسر تھے، اور 2 ساتھ انہوں نے دھوکہ دینے کے لیے نام ڈالے ہوئے ہوتے ہیں، یا اس میں کنفیوز کرنے کے لیے، تاکہ جس کو ایگزیکٹ پتہ ہے وہ وہاں پر نشان لگائے، باقی تکا لگانے والے ہیں وہ غلط جگہ پہ لگا دیں گے۔ اتنی سی بات تھی۔ اس میں جو 2 نام دیے ہوئے تھے، اس میں ایک غلام احمد پرویز کا نام دیا ہوا تھا اور ایک مرزا غلام احمد قادیانی بانی جماعت احمدیہ کا۔ تو اس پہ جناب طوفان کھڑا ہو گیا پہلے سوشل میڈیا میں، اور سوشل میڈیا میں تو خیر کچھ بھی آپ کریں اور اس کو ٹرینڈ بنانے میں آپ کو کتنی دیر لگتی ہے، لیکن حیرت یہ ہوئی کہ مین سٹریم میڈیا میں جو نیوز 92 ان کو سکون نہیں آیا جب تک انہوں نے اس کے لیے ایک مفتی، ایک علامہ اور صاحبزادہ حامد ان کو لے لیا اور پھر یہ پوچھا کہ جناب بتائیں جناب یہ کیا ہو گیا، تو پھر انہوں نے بھی ظاہر ہے جو ان کی سمجھ میں آیا کہ یہ آئین کی خلاف ورزی ہو گئی ہے، یہ قانون اور اسلام اور شریعت کے تو یہ خلاف تھی ہی بات، اب تو یہ آئین پاکستان کے بھی خلاف ہے۔ کیا خلاف ہے یہ بعد میں اس پہ بات کرتے ہیں۔ آئین پاکستان اور ریاست پاکستان کے قوانین ان کے اوپر بھی بات کریں گے، لیکن پہلے یہ سن لیتے ہیں۔ میں ڈائریکٹ ہی میں نے وہ ان کا جو کلپ تھا وہ رکھا ہوا تھا، آپ بھی سن لیجئے اور ساتھ ہم بھی آپ کے مستفیض ہوتے ہیں۔ اسکالر مفتی محمد زبیر صاحب اور سربراہ سنی اتحاد کونسل صاحبزادہ حامد رضا صاحب سے۔ مفتی زبیر صاحب، سب سے پہلے آپ سے بات کرتے ہیں، کہیے گا پیپرز یا ٹیسٹ میں اس طرح سے سوال پوچھا اور قادیانیوں سے متعلق آپشن دینا، آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں، بنیادی طور پر تو یہ آئین پاکستان کی بھی خلاف ورزی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا قانون اور آئین بالکل وضاحت کے ساتھ یہ بات ہمیں بتاتا ہے کہ قادیانی اپنی تمام عبادت گاہوں کو اور اپنے جو مخصوص مذہبی شعار ہیں ان کو اسلام کے نام سے استعمال نہیں کر سکتے۔ تو جب یہ آئین کے اندر، دستور اور قانون کے اندر واضح طور پر درج ہے، تب ایسی صورتحال کے اندر کسی بھی یونیورسٹی، کسی بھی اسکول اور کالج کے داخلہ ٹیسٹ کے اندر ان کی تفسیر کو باقاعدہ تفسیر قرار دینا، پھر اس کے بارے میں کوشچن کرنا، پھر اس کے بارے میں لوگ طلباء کو جواب دینے پر مجبور کرنا یا کہنا، یہ سب باتیں بالکل غلط ہیں، خلاف شریعت اور خلاف اسلام تو ہے ہی، لیکن دستور اور آئین اور قانون پاکستان کی بھی خلاف ورزی ہے۔ خلاف شریعت اور خلاف اسلام تو ہیں ہی، یعنی یہ ان کے نزدیک طے شدہ ہے، اور دستور پاکستان کی بھی خلاف ورزی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ساتھ ایک مفتی صاحب بھی لیے ہوئے، اور مجھے تو خیر حیرت ہوتی ہے کہ وہ انسان کے اندر جیسے کہتے ہیں نا تھوڑی بہت شرم ہو تو وہ ڈوب مرے، کہ ابھی 1 ہفتہ تو نہیں گزرا کہ آپ کے مفتیوں نے جو آپ کی بھاد اڑائی ہے پوری دنیا میں، اور اس کے بعد جو تھو ہوئی ہے ود ان پاکستان بھی اور آؤٹ آف پاکستان بھی، اس کے بعد ابھی آپ رجے نہیں۔ چیک رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے وہ حکومت کو ہوتی ہے کہ اگر وہ اس طرح کے چیک نہ رکھے اور فوری طور پر کارروائی نہ کرے تو مذہبی رائے عامہ میں شدید اضطراب بھی پیدا ہوتا ہے، اشتعال انگیزی بھی پیدا ہوتی ہے، اور پھر خاص طور پر حکومت بھی نشانے پر آتی ہے اور حکومت کو بھی اس کے اوپر برا بھلا کہا جاتا ہے۔ تو یہ اسلامی شاعر کا غلط ترین اور بدترین استحصالی استعمال ہے، اور اس سے وہ اپنے آپ کو یا اپنے مذہبی پیشوا کو گویا مفسرین کی فہرست کے اندر شمار کروا رہے ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر جو ملوث افراد ہیں ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے، اور اس طرح کی حرکتوں کا آئندہ کے لیے ہمیشہ کے لیے دروازہ بند کیا جانا چاہیے۔ یہ نوٹ فرما لیں
کہ مفسر قرآن کے طور پر 3 میں سے ایک نام بانی جماعت احمدیہ مرزا غلام احمد قادیانی کا ہونا اتنا بڑا جرم ہے کہ اس سے آپ کے پاکستان کے آئین اور اسلام کی بنیادوں پر اور جڑ کاٹنے پر حملہ ہوتا ہے. لیکن جو ان کی حرامزدگیاں دیکھتے رہے ہیں آپ اس میں مدرسوں میں، ان کے اوپر میں نے ان صاحبزادہ حامد رضا صاحب سنی اتحاد کونسل کے جو چیئرمین ہیں ان کی کوئی گفتگو نہیں سنی. ان کے اوپر کسی 92 نیوز کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ آؤ جی مفتی صاحب ذرا آپ آ کے بتائیں کہ یہ تو بہت بڑا سانحہ ہو گیا ہے، آپ اب اس پہ کیا کہتے ہیں. یہ ابھی تھوڑا سا حصہ ان کا اور ہے وہ سن لیں پھر اس کے بعد. ساتھ ہی رہے گا صاحبزادہ حامد رضا صاحب، جیسا کہ مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ آئین کی نفی ہے، تو پھر درس و تدریس میں ایسے سوالات کرنا آپ اس معاملے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ انتہائی قابل مذمت فعل ہے. پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور آئین پاکستان کے تحت مرزائیوں کو، احمدیوں کو، قادیانیوں کو یا لاہوری گروپ یعنی جو بھی آپ نام دے دیں، انہیں غیر مسلم اقلیت ڈکلیئر کیا گیا ہے کہ یہ غیر مسلم ہیں، نان مسلمز ہیں. تو اس قسم کے سوالات اگر ہماری یونیورسٹیز کے اندر طلباء سے پوچھے جائیں گے تو بیسیکلی ان کو ایک دوسرے مذہب کے بارے کے اندر روشنائی یا اسے آشناس کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو کہ وائلیشن آف کانسٹیٹیوشن ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایچ ای سی کو، وفاقی وزارت تعلیم کو اور حکومت سندھ کو خصوصاً چونکہ یہ سندھ کے اندر واقع ہوا جامشورو یونیورسٹی کے اندر، اس کے اوپر فوری طور کے اوپر ایکشن لینا چاہیے. سندھ کے اندر اس قسم کا واقعہ ہونا یہ ارباب اختیار و اقتدار کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے. اس کی جوڈیشل انکوائری کروانی چاہیے کہ ایسا گنونا واقعہ کیوں ہوا اور کس کی یہ سازش کے تحت ہوا. ایسے یہ جناب سن لیں، مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کا نام آ جانا مفسرین کے 1 آپشن کے طور پر یہ اتنا گھنونا واقعہ ہے کہ اس کے اوپر جوڈیشل انکوائری کروانی چاہیے. ارباب اختیار کے لیے لمحہ فکریہ ہے. ان کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے یا نہیں، جوڈیشل انکوائری اس پہ کون سی کانسٹیٹیوٹ ہونی ہے یہ تو ہے بعد کی بات. لیکن ایک بات طے ہوگی کہ آپ جس بدترین واقعے کے اوپر چپ رہے اور پوری دنیا میں آپ پر لعنتیں پڑتی رہیں، اس واقعے پہ آپ کا چپ رہنا عامت المسلمین کے لیے بہرحال لمحہ فکریہ ہے. اس واقعے کے اوپر کسی بھی قسم کی انکوائری کو کانسٹیٹیوٹ نہ کروانا اور مدرسوں کے اوپر اس طرح کی مولیسٹیشن جو چل رہی ہے مدرسوں میں، اس کے اوپر آپ کا کسی بھی مفتی کے منہ میں دندل پڑ جانا یہ بتاتا ہے کہ آپ، اب مجھے مجبوری ہے کہ میں کہوں کہ آپ سلیپنگ پارٹنرز ہیں اس کے، آپ فیسیلیٹیٹرز ہیں ان کے. آپ کے بے شرمی کا اب یہ لیول آ چکا ہے کہ جو ننگی بے حیائی اور ننگی بدتمیزی اور ننگے انسانیت حرکات ہیں، اس کے لیے آپ میں سے کسی مفتی، کسی سنی اتحاد کونسل اور کسی صاحبزادہ حامد رضا خان کو یہ خیال نہیں آیا کہ اس کے اوپر بھی کوئی انکوائری ہونی چاہیے. بلکہ اس کے الٹ جب بات ہوئی تو یہ ڈنڈے بلے لے کے آگے کہ جناب نہیں خبردار جو مدرسوں کو ہاتھ لگایا تو